سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے مغفرت کے جو 10 اسباب ہے ان میں سے چوتھا سبب کل ذکر کیا جا چکا ہے، دعا کے متعلق، کہ مومن کا اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرنا۔ اس کے متعلق 2 دن تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اب جہاں اپنے لیے دعا کرے وہاں اپنے مومن بھائی کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ ایک ادب ہے دعا کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے آپ دعا فرماتے تھے، یا رب امتی امتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے سب سے پہلے دعا کرے، اس لیے کہ انسان اور بندہ خود محتاج ہے۔ تو بہرحال دعا کے بہت سارے اسباب ہے اور دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا مستقل ایک عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ مغفرت کا 5واں سبب ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما یعمل من میت، کہ میت کی طرف سے اگر کوئی نیک عمل کیا جائے تو اس کی وجہ سے میت کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں یا کوئی رشتہ دار یا استاذ کوئی بھی جو دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے صدقہ کیا جائے تو اس صدقے کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو ٹھنڈک کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے نفلی کام اور نفلی صدقات وغیرہ ہے کہ میت کی طرف سے کوئی پانی کی پڑب بنا دی جائے، میت کی طرف سے مدارس کے اندر میں کسی طالب علم کے اخراجات کی ساری ذمہ داری لے لی جائے، تو یہ سارے وہ اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس میت کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام، میت کو مرحومین کو سب سے زیادہ کون سے ایسی چیز ہے جو ان کو نفع بخش ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، مرحومین سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں، فرمایا وہ تمہارے استغفار ہے۔ فرمایا جتنی مرتبہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے اور اس کا ایصال ثواب کرو گے، میت بہت زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اولاً تو خود انسان اپنے لیے استغفار کرے، مرحومین کے لیے استغفار کرے۔ مغفرت کے کثرت استغفار جو دوسرا سبب گزرا اس میں یہ بات بتائی گئی، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہو۔ قیامت کے دن اس شخص سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوگا جس کے صحیفے میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا بثلاث، مگر 3 اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ایصال ثواب ہوتے رہتے ہیں، چاہے کوئی اس کو ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ،
کہ کوئی صدقہ جاریہ ہو، اس نے کوئی پانی کی پڑپ بنائی ہو اور جب تک وہ باقی رہے گی لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے کسی نے مدرسہ بنایا، مسجد بنائی تو اس کا بھی ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال انسان جو مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، اس کا ثواب اس کو ضرور ملتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کے انتقال کے بعد گاؤں میں چند لوگوں نے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے براہ راست مجھے بتایا کہ ہم نے آپ کے والد صاحب کو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت عالی شان مسجد ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ یہاں پر، آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا میں اسی مسجد میں رہتا ہوں۔ اسی طرح ابھی رمضان المبارک سے پہلے ایک عالم صاحب کا فون آیا کہ آج رات کو میں نے آپ کے والد صاحب کو خواب میں دیکھا کہ بہترین مسجد تھی اور سنگ مرمر اور زیور اور زیورات سے مزین مسجد تھی اور پوری مسجد میں تنے تنہا آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بہت عالی شان ممبر تھا، اس کے اوپر آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ بس میں نے صرف دیدار کیا۔ بس یہ وہی چیز ہے کہ گاؤں میں مسجد بنائی تھی، مدرسہ بنایا تھا، جو آج وہاں نماز پڑھ رہے، والد صاحب نے اس میں حصہ لیا تھا اور اس میں مدد کی تھی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر میں ہم ہمیشہ کی زندگی رہنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ ہو جو اس کے لیے ہمیشہ ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جو اس علم حاصل کرے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ انسان تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو پہنچایا، لوگوں کو سکھایا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے ان کے پاس پڑھنے والے ان کو ایصال ثواب کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، فرمایا وہاں اس کا گزر ہوا تھا کو خواب میں اس نے یہ دیکھا، اس نے وہاں ایصال ثواب کیا۔ فرمایا میں نے اس قبرستان کو ایصال ثواب کیا سارے مرحومین کو، اور میں نے رات میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بہت ساری گٹھڑیاں لے کر قبرستان میں آیا ہے اور اس نے وہاں ساری گٹھڑیاں کھول دی۔ اس قبرستان کے سارے مرحومین اس گٹھڑیاں کے پاس دوڑ پڑے۔ فرمایا میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک کونے میں اور ایک درخت کے وہاں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اتنے سارے مرحومین اور اتنے سارے حضرات وہاں دوڑ پڑے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا یہ ایک الگ جہان ہے اور تم ایک الگ جہان میں ہو، مجھے یہاں میں بعد میں لے لوں گا۔ فرمایا لوگ جا رہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو اس شخص نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے اور وہ ایک دکان چلاتا ہے، فرمایا وہ روزانہ مجھے قرآن کا ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، اس کی ڈاک مجھے ملتی رہتی ہے جو میں الگ سے جا کر وصول کر لیتا ہوں۔ فرمایا بہرحال میں بیدار ہوا اور میں نے ان کو خواب میں پوچھا تھا کہ آپ کا لڑکا کہاں رہتا ہے، کون سی دکان ہے، میں نے وہ ساری ان سے وہ معلومات حاصل کر لی۔ صبح ہوئی تو میں تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ گیا، میں اس دکان پر گیا تو میں نے واقعتاً ایک لڑکے کو پایا جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور میں وہاں تھوڑی دیر کھڑا رہ کر یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ وہاں گاہک بھی آتے رہے اور ان کو وہ سامان بھی دیتا تھا، جب وہ گاہک چلے جاتے تھے تو واپس ہی اپنے قرآن کریم کے پڑھنے میں مشغول ہو جاتا تھا۔ بہرحال میں وہاں سے چلا آیا، اس کے بعد ایک مدت گزر گئی، حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ ایک مدت گزر گئی، واپس فرماتے ایک شخص، وہی شخص اس قبرستان کے پاس سے گزرا، اس نے ایصال ثواب کیا۔ رات کو پھر خواب دیکھا کہ ایک شخص ثواب کی اور اعمال صالحہ کی گٹھری لے کر آیا اور سارے مرحومین وہاں چلے گئے، تو وہ شخص جو پہلے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی دوڑ کر چلا گیا۔ فرمایا مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو یوں کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے میرے لیے الگ سے ڈاک بھیجتے ہیں جو میں وصول کر لیتا ہوں۔ فرمایا میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، ایک ایکسیڈنٹ کے حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، اب مجھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، لہذا یہ جو عمومی ڈاک آتی ہے
میں بھی اس میں سے وصول کر لیتا ہوں, اس میں سے کچھ لے لیتا ہوں جو میرے لیے میرے حصے میں جتنا آتا ہے. بھائی اس سے پتا چلا کہ انسان اور مسلمانوں کو اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائے, عالم بنائے, حافظ بنائے اور نیک صالح بنائے, تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمیں ایصال ثواب کرتے رہے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, خطبات حکیم الاسلام میں لکھتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب حیات تھے, روزانہ میں اپنے والد صاحب کو قرآن سنایا کرتا تھا. دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہے, 35-40 سال تک اہتمام سنبھالا, اور آپ کے اوپر جو حالات آئے انشاءاللہ میں کل وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا, جو ایک مغفرت کے اسباب کا چھٹا سبب جو ہے مصیبت وغیرہ, مصائب اور تکلیف وغیرہ, وہاں میں ذکر کروں گا. بہر قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے یہ وصیت کی اور مجھے یہ نصیحت کی کہ بیٹا طیب, تیرے سارے اہتمام ایک طرف, تیرا پڑھانا ایک طرف, لیکن میری ایک نصیحت سن لے. فرمایا روزانہ صبح میں تو 4 پارے پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرنا تیرے لیے ضروری ہے. قاری طیب صاحب زندگی کے کتنے مراحل اور کتنے سال کے اوپر آپ گزر گئے, لیکن آپ کی زندگی کا یہ معمول ہمیشہ رہا کہ آپ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتے رہے. میرے بھائیوں, جب ہم قرآن کے ساتھ عشق کریں گے, قرآن کے ساتھ محبت کریں گے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات حامل الانسان, جب ایک حامل انسان, ایک قرآن کا, جب صاحب قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو قال اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اپنے زمین سے کہتے ہیں, قالت الارض, زمین سے کہتے ہیں, لا تاکل فی جسدہ, تو اس کے بدن کو مت کھانا. تو زمین کہتی ہے یا ربی کیف آکل جسدہ, میں کیسے اس کے بدن کو کھاؤں. وفی قلبی کا قرآن, اس کے قلب میں, اس کے دل میں تو تیرا قرآن ہے, میں کیسے اس کے جسم و بدن کو کھاؤں گا. میرے بھائیو, بہت دور دراز جانے کی بات نہیں ہے, ہمارے اس گاؤں کے وہ واقعہ ہمیشہ یاد ہونا چاہیے جو گوڑا حفیظ جی کا واقعہ. 2.5-3 سال کے بعد جب آپ کی قبر کھل گئی تو یقیناً ایسی کی ویسی ہی وہ لاش اور وہ باڈی آپ کی تھی, نہ آپ کا وہ کفن میلا ہوا تھا, نہ آپ کے جسم کو کوئی ٹچ ہوا تھا. یہ ہے قرآن کی وہ برکت. باہر انسان کو چاہیے کہ قرآن یاد کرے, قرآن کے ساتھ عشق کرے, قرآن کے ساتھ محبت کرے, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ چیزیں اس کو کام دیتی ہے. باہر یہ مغفرت کا یہ 5واں سبب ہے ما یعمل من میت, کہ میت کی طرف سے جو بھی نیک عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان میں ایک ایک گھڑی کی خوب قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك, نسألك موجبات رحمتك, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, والغنيمة من كل بر, والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين.
يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے ہر گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دیجئے. میرے مولا ہمیں اپنی عبادتوں کے اوپر خوب توفیق عطا فرما. اللہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب کریم یہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا ایک دن گزرنے کے قریب آ چکا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہم سب آپ سے محتاج ہو کر آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. ہم سب کو جنت عطا فرما اور ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ جتنے تیرے مرحومین بندے تیرے جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما. ہمارے والد مرحوم کی بھی کامل اور مکمل مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں اسلام پر زندہ فرمائیے اور اسلام ہی کے حالت میں ہمیں موت عطا فرمائیے. اے اللہ تیرا نیک بندہ آج اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اے اللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور تیرا ولی کامل اے اللہ عارف باللہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی اے اللہ تیری جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں. باری تعالیٰ ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرما. اے اللہ اپنے شان مغفرت فرما. اے پیارے اللہ ان کی تو پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں اور تیرے بندوں کی مدد کے اندر میں گزار دی. اے اللہ آپ نے تو یقیناً ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دی ہے. اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ان کے نیک اعمال کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے شان ان کا استقبال فرما. اپنے نبی کی معیت نصیب فرما. صحابہ کی رفاقت نصیب فرما. تیرے ایک نیک بندے کے چلے جانے کی وجہ سے اے اللہ کتنے فتنے جو دبے ہوئے تھے وہ ابھر کر آئیں گے. میرا اللہ ان فتنوں سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. امت کے حال پر رحم فرما. مسجد اقصی کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. امت کی معصوم بچیاں اے اللہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہے. اے اللہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہے. بقول مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کے 8 لاکھ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی. میرے پیارے اللہ
اے اللہ تیرے نبی تو اے اللہ مسلمان عورتوں کے جو قیدی تھے اللہ ان کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، آپ نے فاطمہ کا دوپٹہ لا کر ان کے سروں پر رکھ دیا تھا۔ اے اللہ تیرا نبی تو کتنا اس امت کے لیے رویا تھا۔ آج یہ امت کی لڑکیاں، امت کی بیٹیاں اے اللہ غیروں کے حوالے جا رہی ہے، اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی نصرت اور مدد اور تعاون فرما، کشمیر کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، جان کی، عزت کے، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ ہم سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما، مرتے دم تک ہمیں اللہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن سے دعائیں کی ہے اللہ ان میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما، اور جن شر و فتن سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم